اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت جہنمیوں کو جہنم میں گروہ کی شکل میں ڈالا جائے گا، جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو فرمایا کہ یہ فرشتے تنزن ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا کہ تمہیں بتاتا کہ آگے جہنم ہے اور جہنم کی کیفیت یہ ہے؟ تو اس پہ وہ لوگ کہیں گے، قالو انہوں نے کہا، یعنی وہ کہیں گے، بلا ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا یقیناً آیا ہمارے پاس، نذیر نہایت ڈر سنانے والا، کہ اس نے ڈر سنانے میں کمی نہیں کی۔ انذار کہتے ہیں عربی زبان میں ایسا ڈر سنانا کہ جس میں خیر خواہی ہو، اور نذیر کے فعیل کے وزن پر ہے کہ اس نے کمی نہیں کی، مسلسل اس نے ہمیں ڈرایا ہے، بتایا ہے، لیکن ہماری بد نصیبی، فکذبنا پس ہم نے جھٹلایا، وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے، من شیء کوئی چیز، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تمہارا کھڑا ہوا ہے، تم چاہتے ہو کہ ہماری اہمیت ہو جائے معاشرے کے اندر، تم اللہ کے رسول نہیں ہو، اللہ کے نبی نہیں ہو، ان انتم نہیں ہو تم، الا فی ضلال کبیر مگر نہایت بڑی گمراہی میں۔ کہ دو باتیں انبیاء علیہ السلام نے بیان فرمائی بنیادی طور پر، توحید اور آخرت۔ توحید کے بارے میں تمہیں گمراہی ہے کہ اکیلا سارا نظام کیسے چلا سکتا ہے، تو یہ اس کے معاون ہیں جو اس کے ساتھ معاملت کرتے ہیں۔ اس نے شعبے تقسیم کیے ہیں کہ یہ رزق کا شعبہ ہے، یہ اولاد کا شعبہ ہے، یہ فلاں شعبہ ہے، یہ فلاں شعبہ ہے۔ تو اللہ کی جتنی صفات ہیں ان صفات کو انہوں نے مانا دوسروں کے اندر، یہ اللہ کے نائب ہے کہ تم گمراہ ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے، یہ بات بھی تمہاری خیالی بات ہے۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اور یہ دعویٰ درست ہے تو کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھا دو۔ لہذا جو اب تک مرے ہیں ہمارے آبا و اجداد، کسی کو ہم نے دوبارہ کھڑے ہوتے نہیں دیکھا۔ جب ان کو دوبارہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا، ان کے ذرات زمین میں مل گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کھڑے کیسے ہوں گے؟ تو لہذا تم گمراہی کے اندر ہو جو ہمیں یہ غلط بات بتلا رہے ہو۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا، ایک مفہوم یہ، دوسرا مفہوم کہ جب فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں آیا تھا۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم کھلی گمراہی کے اندر کے بد نصیبوں، کہ اپنے آپ کو تم نے گمراہی میں ڈالا، ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانا؟ اگر مان لیتے تو آج جہنم کی آگ میں نہ ڈالے جاتے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی وہ کہیں گے، لو کننا نسمع اے کاش کہ ہم سن لیتے، او نعقل یا سمجھ لیتے، ما کننا ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر جہنم کے ساتھیوں میں، کہ جہنم میں ڈالے جانے والوں میں ہم نہ ہوتے۔
سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کہ جس کی بھڑک کبھی کم نہ ہو، تو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہم نہ ڈالے جاتے۔ فاعترفوا، بس انہوں نے اعتراف کیا، بذنبہم، اپنے گناہ کا، تو یہ گناہ کا اعتراف کیا ان کو نجات دلائے گا؟ لیکن نہیں۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پس دوری ہے، لعنت ہے، محرومی ہے جہنم والوں کے لیے، کہ یہ اعتراف ان کو فائدہ پہنچائے گا؟ یہ اعتراف ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یہاں جو باتیں قابل غور ہیں، ایک بات تو یہ، قالو یہ فعل ماضی ہے، گزرے ہوئے زمانے سے جس بات کا تعلق ہو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، کہ الحمدللہ میں نے بھی، آپ نے بھی فجر کی نماز پڑھ لی، یہ ماضی ہے کہ وقت گزر گیا۔ قالو انہوں نے کہا، یہ فعل ماضی ہے، حالانکہ یہ واقعہ بھی نہیں ہوا، یہ تو ابھی آگے ہونا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے فعل ماضی کے ساتھ، کہ جیسے ماضی کو یقینی سمجھتے ہو ایسے ان باتوں کو بھی یقینی سمجھو، ایسے ہی ہوگا، کہ اس کے اندر شک و شبہ کی معمولی گنجائش بھی نہیں، اسی طریقے سے ہوگا، اسی طریقے سے کہا جائے گا۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے، میں وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کہ دو ذریعے ہیں سمجھنے کے بات کو، ماننے کے دو ذریعے، ایک ہے سن کے ماننا، ایک ہے عقل سے ماننا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کا ذکر پہلے فرمایا، عقل کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس میں ایک ضابطہ معلوم ہوا، ضابطہ یہ معلوم ہوا کہ جہاں معتبر خبر موجود ہو وہاں عقل کی تجزیہ نہیں کریں گے، وہاں اس معتبر خبر کو مانیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معتبر خبر لائے، اب اس کا عقلی تجزیہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جس بات کی خبر دی اس کا عقلی تجزیہ نہیں ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج کے لیے جا رہا تھا تو میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کی قبر سے گزرا، میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حضرت نے ایک بات کی خبر دی، کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے نہیں پوچھا کہ حضرت آپ تو رات کے وقت جا رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، تو عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے یا فجر کی نماز پڑھ رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے وہ بیت المقدس کے رخ میں پڑھ رہے تھے یا بیت اللہ کے رخ میں پڑھ رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے، حضرت نماز تو زندگی میں ہے، تو کیا مرنے کے بعد بھی نماز پڑھنا پڑتی ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، آپ تو اوپر سے گزر رہے تھے، آپ نے زمین کے نیچے کیسے دیکھ لیا؟ کہ حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں تو بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، کھڑا ہونا تو بہت مشکل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو لمبے قد کے تھے، وہ کھڑے کیسے تھے؟ کوئی سوال نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ کار یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین اوپر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے، حضرت کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے سوالات ہیں یہ دور حاضر کے سوالات ہیں، دور حاضر کے مفکرین نے یہ سوالات کیے ہیں اور اعتراضات کیے ہیں حدیث پر، تو ان کے یہ اعتراضات ہیں۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بات معتبر سن لی جائے اس پہ اعتراض نہیں، اس کا عقلی تجزیہ نہیں، اور اللہ کی بات، نبی علیہ السلام کی بات، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش کیسے ہو سکتی؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ لو کنا نسمع، کہ کاش کہ ہم سن لیتے، کہ جو بات معتبر ہم نے سن لی اس کو ہم مان لیتے۔ اب سننے کے بعد اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو سننے میں نہیں آئی،
او ناقلو، اب اس کو عقل سے سمجھ لیں کہ مجھ تک خبر نہیں پہنچی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد ہیں زید بن عمرو بن نفیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 35 سال کی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی 40 سال کی عمر میں، تو حضرت کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے دنیا سے چلے گئے۔ شرک کا ماحول تھا، مسجد حرام میں بیٹھے ہوتے، لوگ آتے بتوں پر جانور قربان کرتے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ اس جانور کو اس بت پہ قربان کر رہے ہو، اس بت نے اس کو پیدا نہیں کیا، جانور کو قربان کرو اس کے نام پر جو اس جانور کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بات معتبر خبر سے انہوں نے معتبر ذریعے سے سنی تھی، خبر تھی نہیں، یہ عقل کی بات تھی۔ پھر مکہ مکرمہ سے باہر آ جاتے، پہاڑیوں کے درمیان کھڑے ہوتے، اپنے ہاتھ یوں پھیلا لیتے، چہرہ آسمان کی طرف کرتے کہ اے اس کائنات کے پیدا کرنے والے تو ہے، میں مانتا ہوں کہ تو ہے، اس کائنات کو بھی تو نے پیدا کیا، مجھے بھی تو نے پیدا کیا، لیکن میں اس بات کو جاننے سے قاصر ہوں کہ تو کیسے راضی ہوگا کہ میں تجھے راضی کر لوں۔ تو یہ بات وہ کہتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بارے میں یہ خبر دی گئی کہ ان کو جنتی لباس میں دیکھا گیا، کہ نبی علیہ السلام پوچھا گیا تھا، میں نے ان کو جنتی لباس میں دیکھا ہے۔ اگر معتبر ذریعہ نہیں ہے تو اب ناقل، پھر عقل کا استعمال، اور انسان کی عقل انسان کو صحیح راستے پہ پہنچاتی ہے بشرطے کہ اس کو نفس کے تابع اور خواہشات کے تابع نہ کیا جائے، نتیجہ نکلے گا۔ ایک بات، دوسری بات کہ لو کننا نسمع اور ناقل، اے کاش کہ ہم سن لیتے اور سننے کے بعد اس کو سمجھ بھی لیتے، کہ جو بات سنی ہے اس کو سمجھنا بھی ہے، کہ سنا ہے ہم نے کہ نماز قائم کرو، اب نماز کو قائم کرنا ہے، ہم نے سمجھنا بھی ہے کہ نماز کو کس طریقے سے قائم کریں، تو صرف سننا کافی نہیں بلکہ سننے کے بعد اس کو سمجھنا بھی ہے۔ تو اس لیے سننا پہلے بیان فرمایا، سمجھنا بعد میں بیان فرمایا۔ سنیں گے توجہ سے تو پھر بات کو سمجھیں گے، اگر توجہ سے سنیں گے نہیں تو اس بات کو سمجھیں گے کیسے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں اجتہاد نہیں، ہر معاملے میں اجتہاد نہیں، بنیادی طور پر کیا ہے؟ تقلید ہے، معتبر خبر کو ماننا، اس پہ عمل کرنا۔ ہاں اگر تقلید کر رہے ہیں اور اگر بالفرض جہاں پر کوئی بات موجود نہیں، معتبر خبر نہیں، وہاں مجتہد اجتہاد کرے گا اور جو دوسرے ہیں وہ اس کی تقلید کریں گے۔ تو لہذا بنیادی چیز تقلید ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ ثابت ہے اس پہ عمل ہے، اور جو ثابت نہیں، جو بات واضح نہیں، اس میں مجتہد اجتہاد کریں گے اور دوسرے اس کی تقلید کریں گے۔ تو فرمایا کہ اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ ایک کاش کہ ہم سن لیتے، سمجھ لیتے تو آج جہنم کے اندر نہ ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، بھڑکتی آگ کے ساتھیوں میں نہ ہوتے۔ اصحاب یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے صاحب، صاحب کہتے ہیں اس ساتھی کو جو کبھی جدا نہ ہو۔ تو یہاں اصحاب السعیر کہا کہ بھڑکتی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا اور پھر کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ فاعترف، بس انہوں نے اعتراف کیا۔ اعتراف کس کو کہتے ہیں؟ اعتراف ہے کہ پہچان لینے کے بعد ماننا، ایک ہے دباؤ سے ماننا، ایک ہے اعتراف یہ ہے کہ پہچان لینا اس حقیقت یہ ہے پھر ماننا، اس کو اعتراف کہتے ہیں۔ وہ کہ فاعترفوا، بس انہوں نے مان لیا، یعنی وہ مان لیں گے پہچان لینے کے بعد واقعی ہم مجرم ہیں، یہ بات پہچان کے پھر اعتراف کریں گے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ یہاں بھی ذم فاعترفوا، بس انہوں نے اعتراف کیا بذنبہم، اپنے گناہ کا،
گناہ ایک تو نہیں ہے، ذنوب ہونا چاہیے تھا جمع، لیکن یہاں ذنب واحد ہے۔ تو یہاں جب ذنب واحد ہے تو یہ کس کا اعتراف ہے؟ کفار کا اعتراف ہے۔ تو ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ ہے کفر، بنیادی گناہ کفر ہے، اور پھر جتنے گناہ ہیں وہ اس کفر کی بنیاد پر ہے۔ کافر ہے، انسانی ہمدردی رکھتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بنیادی گناہ ذنب۔ کیا گناہ؟ کفر۔ کفر کی وجہ سے سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے۔ فاعترفوا، پس انہوں نے اعتراف کیا، یعنی اعتراف کریں گے بذنبہم، اپنے گناہ کا۔ اب جب اعتراف کر لیں گے تو کیا ان کا یہ اعتراف قبول کیا جائے گا؟ ان کی معذرت قبول ہوگی؟ نہیں۔ فرمایا کہ جواب کیا ہوگا؟ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس دوری ہے، محرومی ہے، لعنت ہے ان کے لیے، جہنم والوں کے لیے۔ ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ اور جہنم کی اس کیفیت کو اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی بیان فرمایا، یہاں بھی بیان فرمایا کہ وہ جہنم کی آواز کو سنیں گے، اور یہ آواز گدھے کی زوردار آواز کی طرح سے ہوگی، ناپسندیدہ آواز۔ اب یہ آواز کس کی ہوگی؟ فرمایا جہنم کی آگ کی آواز ہوگی۔ جن کو اس میں ڈالا جائے گا ان کی آواز بھی گدھے کی آواز ہو جائے گی، اور جو باہر والے ہیں وہ سن رہے ہیں، اور جن کو باہر والوں کو ڈالا جائے گا تو ان کی آواز بھی گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ فرمایا کہ یہ جوش سے بھری ہوئی آواز یہ ہوگی جہنم کی آواز۔ پھر یہ بات بھی کہ جب ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے جہنم سے کہ حل امتلأت، تو بھر چکی؟ نہیں، کہے گی حل من مزید، کہ اللہ اور بھی دے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی تجلی ڈالیں گے تو وہ مطمئن ہوگی، وگرنہ حل من مزید، حل من مزید، اور یہاں اشارہ ہے اس بات کا کہ جہنم بہت وسیع ہے، تو لہذا جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بات بیان کر کے اللہ نے مجھے اور آپ کو پھر امید کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس سے بچنا چاہتے ہو تو طریقہ بھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو یخشون، خوف رکھتے ہیں، ربہم، اپنے رب کا۔ خشیت، قرآن مجید میں خوف کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک ہے خاف یخاف خوفا، آنے والے خطرے کا خیال رکھنا، یہ ہے خوف۔ ایک ہے اتقا یتقی اتقاء، برے انجام سے بچنا۔ ایک ہے رہبہ، یہ عظمت اور جلال کا خوف رکھنا اور اس پہ قائم رہنا۔ ایک ہے روعون، ریوعین، روعون کہتے ہیں گھبراہٹ کی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔ ایک ہے وجسن، واو جیم سین، وجسن، دل کے اندر خوف کا ہونا۔ ایک ہے وجفن، واو جیم فے، دل میں خوف کا ہونا، دل کا دھڑکنا۔ ایک ہے واجلن، واو جیم لام، اس کے معنی ہے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو جانا۔ ایک ہے خشیت، کسی کی عظمت اور رعب کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہونا اور اس سے رحمت کی امید ہونا اور اس کے عذاب کا ڈر ہونا، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین یخشون ربہم، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اپنے رب کی عظمت کا، جلال کا خوف ہے۔ فرمایا کہ بالغیبی، بن دیکھے، کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، رب کو دیکھا نہیں، رب کا عذاب نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن دنیا کے زندگی کے اندر اس کا خوف رکھتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کے ایک معنی ہے وہ چیز جس کو حواس اور عقل سے معلوم نہ کیا جا سکے، کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے بتلانے پر اللہ کا خوف اختیار کیا،
تو ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو خوف رکھتے ہیں اپنے رب کا بن دیکھے. ایک بالغیب کے معنی بن دیکھے، بالغیب کے دوسرے معنی کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے مجلس کے اندر نہیں روتے، بلکہ جب تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، جب کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت اپنے رب کے سامنے گر گرا رہے ہوتے، اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے روتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں. بالغیب کا تیسرا اشارہ، بالغیب کہ وہ چیز جو نظر نہ آئے. تو وہ چیز جو نظر نہیں آتی وہ دل ہے، کہ صرف زبان سے خوف نہیں رکھتے بلکہ دل کے اندر بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں. میں جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، میں ان کے لیے کیا ہے، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے، واجر کبیر اور نہایت بڑا اجر ہے. تو یہاں الاجر الکبیر نہیں فرمایا، اجر کبیر، کہ اتنا بڑا اجر ہے تم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب فرمایا کہ کیسے اللہ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے گناہ جو چھپ کے ہم نے کیے ہیں یا چھپ کے ہم نے باتیں کی ہیں، اللہ کو کہاں معلوم ہوں گی. فرمایا کہ وَأَسِرُّوا، اور تم چھپاؤ، قولکم اپنی بات کو، اَوِجْهَرُوا یا تم ظاہر کرو بھی اس کو، اونچا کہو یا آہستہ کہو. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ نہایت جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو. وہ جو سینے کے اندر بات ہے وہ اس کو جانتا ہے، کہنا تو دور کی بات ہے. فرمایا کہ اگر اونچا کہو ایسا کہو، یہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، تو اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے، تو اونچا کہو یا ایسا کہو. اب یہاں ایک عقلی دلیل بیان فرمائی. فرمایا کہ الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا. جس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری دل کی بات کو نہیں جان سکتا، تمہارے اقوال کو نہیں جان سکتا. ایک اشارہ یہ، الا یعلم من خلق. الا علیحدہ ہے، لا علیحدہ ہے، لا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جس نے پیدا کیا. ایک معنی، مفہوم ساروں کا ایک ہی نکلے گا، مختلف انداز سے معنی بنتے. کیا لا یعلم من خلق، وہ نہیں جانتا جس کو اس نے پیدا کیا، کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا کہ اللہ اس کو نہیں جانتا. تو من اللہ، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا کہ اللہ نہیں جانتا. کیا لا یعلم، وہ نہیں جانتا، من خلق، جس کو اس نے پیدا کیا کہ اس کو نہیں جانتا. اگر اس کو اللہ کو اکٹھا پڑھا جائے، اللہ جان لو، باخبر ہو جاؤ، یعلم وہ جانتا ہے، من خلق جس نے پیدا کیا. اللہ جان لو، یعلم وہ جانتا ہے، من خلق جس کو اس نے پیدا کیا. یعنی جس لحاظ سے بھی اس کا مفہوم لیا جائے، مفہوم یہی ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا. فرمایا کہ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین، لطیف کہتے ہیں اس کو جو باریک باریک بات کو بھی جانے. وہو اللطیف الخبیر، وہ نہایت باریک بین اور نہایت خبر رکھنے والا ہے، چھوٹی کو بھی جانتا ہے، بڑی کو بھی جانتا ہے. پھر یہاں ایک اور اشارہ موجود ہے، لطیف کے دوسرے معنی ہوتے ہیں مہربان. وہو اللطیف الخبیر، کہ وہ نہایت باریک بین ہے اور وہ نہایت مہربان ہے، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا. تو لہذا اس کی اطاعت و فرمانبرداری یہ بھرپور انداز سے ہونی چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قرآن مجید صفحہ نمبر 788، 80 اور 88. صفحہ نمبر 788، نیچے سے 5ویں لائن، پارہ نمبر 29، آغاز رکوع نمبر 2، سورۃ الملک، آغاز آیت نمبر 15. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير صدق الله العظيم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورۃ الملک جس کا درس چل رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل کے بارے میں جو بات بیان فرمائی کہ یہ انسان کو عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی گناہگار جہنمی جو اس کے پڑھنے کا عادی ہو، وہ یہ صورت اس کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں داخل کرائے گی۔ اس صورت کا ایک نام صورت واقعہ ہے، قافیہ واقعہ بچانے والی، کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی۔ اور اس صورت کے ناموں میں ایک نام سورہ منجیہ ہے، نجات دلانے والی، کہ یہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن یہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے ناموں میں ایک نام مانیہ ہے، میم الف نون عین ہے، مانیہ، یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 دعوے فرمائے، اپنے موجود ہونے کا، اپنی وحدانیت کا دعویٰ، اپنی صفات کے کمال کا دعویٰ، اس تمام کائنات کے خالق اور اس کے قادر ہونے کا دعویٰ، اور پھر اس بات کا دعویٰ کہ صرف یہی کائنات نہیں بلکہ کوئی چیز بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعوت غور و فکر دی۔ سب سے پہلے انسان کو متوجہ کیا ہے زندگی اور موت پر، کہ تمہاری بے بسی کی کیفیت، نہ موت تمہارے اختیار میں نہ زندگی تمہارے اختیار میں۔ فرمایا کہ موت کا خالق بھی اللہ، زندگی کا خالق بھی اللہ، جب تک چاہے تمہیں زندہ رکھے اور جب چاہے تمہیں موت سے ہمکنار کر دے۔ تمہارے اسباب، تمہارے وسائل سب کے سب دھڑے کے دھڑے رہتے ہیں۔ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ فرمایا کہ دیکھو کہ اس آسمان پہ نظر کرو کہ تمہیں اس میں کوئی خامی نظر آتی ہو۔ پھر اللہ نے ستاروں کی طرف متوجہ فرمایا، یہاں تک اللہ نے توحید بیان فرمایا۔ توحید کے بعد دوسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا کہ جہنم ہے اور جہنم میں جو ڈالے جائیں گے ذلیل اور رسوا ہو کر ڈالے جائیں گے۔ فرمایا کہ ایک تو جہنم کا عذاب ہوگا، دوسرا فرشتوں کا طنز و استہزاء ہوگا۔ فرمایا کہ اس وقت جتنے مجرم ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن یہ اعتراف ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اللہ کے خوف کے ساتھ، فرمایا کہ وہ کامیاب ہیں، کہ اللہ ان کی بخشش بھی فرمائے گا اور ان کو
اجر عظیم، اجر کبیر بھی، بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اونچی آواز سے بولو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، آہستہ آواز سے بات کرو کہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جہاں سے یہ آواز نکلتی ہے، آغاز ہوتا ہے، ارادہ اور خیال جہاں بنتا ہے دل، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا دل پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، کیا تمہارے بارے میں نہیں جانے گا؟ یہ بیان فرما کے اب اللہ تبارک و تعالی یہ بات فرما رہے ہیں کہ آخرت کا عذاب تو آخرت کا عذاب ہے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اپنی قدرت بیان فرمائی ہے دنیا پر عذاب دینے کے حوالے سے۔ فرمایا کہ هو الذی، وہی ہے جس اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اور جو اللہ آخرت میں جزا اور سزا کے فیصلے فرمائے گا، وہ اللہ کون ہے؟ هو الذی، وہی ہے جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ذلولا، ذلول، انتہائی پست، فرما بردار، ہموار، کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، پست بنایا اور تمہارے تابع بنایا۔ کہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے پیدا فرمائی کہ نہ اس کو اتنا سخت بنایا کہ اس کو تم کھود بھی نہ سکو، اور اگر یہ زمین سخت ہوتی تو نہ اس کو پانی کے لیے، کنوؤں کے لیے کھودا جا سکتا، نہ اس سے پانی حاصل کیا جا سکتا، نہ اس پہ زراعت ہو سکتی، نہ اس پہ تعمیر ہو سکتی۔ فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کو نرم بھی نہیں بنایا، کہ اگر اس زمین کو اللہ نرم بنا دیتا تو ظاہر ہے جب زمین اپنی سطح پہ قائم نہ رہتی تو تم اس پہ عمارات کیسے بنا سکتے تھے، تم کیسے رہ سکتے تھے؟ کہ اللہ نے تمہاری ضرورت کے مطابق اس زمین کو بنایا، کہ یہ زمین تمہاری ضرورت کے مطابق ہے اور تمہاری مطیع اور فرما بردار ہے، جیسا چاہو اس زمین سے تم فائدہ اٹھا لو۔ فمشو، پس تم چلو، فی مناکبہا، اس کے کندھوں پر، مناکب جمع ہے، اس کا واحد ہے منکب، منکب کہتے ہیں کندھے کو۔ زمین کے کندھے کیا ہیں؟ زمین کے کنارے، زمین کے راستے، زمین پر پہاڑ۔ فرمایا کہ اس زمین پر تم چلو، ان کے راستوں پر چلو، اس کے کناروں پہ چلو اور اس کے پہاڑوں پہ چلو، کوئی روکنے والا نہیں۔ وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق میں سے، کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاؤ، اور زمین سے یہ نعمتیں تمہیں اللہ عطا فرما رہا ہے، معدنیات زمین سے نکل رہی، اجناس پیدا ہو رہی ہیں اس زمین سے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ، لیکن یہ بات سوچ لو کہ اتنے مگن مت ہو جاؤ، مست مت ہو جاؤ، یہ بات ذہن میں رہے کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور ان تمام نعمتوں کا حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ فرمایا کیا امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے، من اس سے، فی السماء، جو آسمان میں ہے، ان یکسفا، کہ وہ دھسا دے، بکم تمہیں، الارض، زمین میں، فاذا ہی تمور، اور اس وقت وہ لرز رہی ہو، کہ زمین میں زلزلہ پیدا کر دے اور تمہیں زمین میں دھسا دے اور تم دھستے ہی چلے جاؤ، اس پر بھی قادر ہے۔ کہ قارون کو اس نے زمین میں دھسا دیا اور دھستا چلا گیا، فرمایا کو اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے۔ یہ زمین جو اس وقت تمہاری مطیع اور فرما بردار ہے، یہی زمین تمہیں دھسانے والی بن جائے، اس پہ بھی قادر ہے۔ فرمایا کہ ام امین تم، کیا تم بے خوف ہو، من اس سے، جو فی السماء، آسمان میں ہے، ان یرسلا، کہ وہ بھیج دے، علیکم، تم پر، حاصبا، پتھروں والی ہوا، پتھروں والی آندھی،
کہ جیسا کہ اس نے پہلی قوموں کو اس کے ذریعے سے ہلاک کیا تو اس پر بھی قادر ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ پس تم ان قریب جان لو گے، کیف کیسے ہوا نذیری میرا ڈر سنانا، کہ میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ وہ تمہیں میرا ڈر سنائیں، اور تم نے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ مرنے کے بعد تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت غزوہ بدر کے موقع پہ حکم دیا کہ یہ جو کفار قتل ہوئے ہیں ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ تو ایک پرانا کنواں جس میں پانی نہیں تھا اس میں ڈالا گیا، تو 27 بڑے بڑے سردار اس میں ڈالے گئے، 70 کل مقتول تھے، باقیوں کو دوسری جگہ دفن کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار کے جسموں کے ساتھ بھی بے رحمتی کا حکم نہیں دیا کہ اس کو کاٹا جائے، توڑا جائے، یہ کیا جائے، نہیں، بس ان کو دفن کر دو، ڈال دو، اس کنویں میں ڈال دیا 27 بڑے بڑے سردار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے، حضرت نے ان میں سے ایک ایک کو پکارا کہ ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں، اے فلاں، اب میری بات کی حقیقت تمہیں معلوم ہو رہی ہوگی کہ میں جس عذاب سے تمہیں ڈراتا تھا وہ عذاب تمہیں پیش آ رہا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے، عرض کیا حضرت یہ تو مردے ہیں، یہ کہاں سنتے؟ فرمایا کہ تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ تو مرنے کے ساتھ ہی وہ تمام باتیں سامنے آتی ہیں جن کی خبر دی گئی اور جن کو جھٹلایا۔ فرمایا کہ اب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے تمہیں جو ڈر سنایا وہ حقیقت بات تھی یا محض ایسے سنانے کی بات تھی۔ یہاں ایک بات جو قابل غور ہے، فرمایا کہ آمین تم من فی السماء ام امین تم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے؟ تو اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ نہیں، کہ اللہ آسمان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا آسمان میں ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پہ تشریف لاتے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے، کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں، بخشش چاہنے والا جس کی بخشش فرماتا ہوں۔ اب یہاں یہ بات کہ حدیث میں بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے اور دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو یہاں ہاتھ اور جسم یہ متشابہات ہیں۔ تو اس میں دو بنیادی باتیں ہیں جن کو ذہن نشین فرما لیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ کا استعمال دو لحاظ سے ہوتا ہے، حقیقی معنی میں، مجازی معنی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ باتیں جو اللہ سے نسبت رکھتی ہیں تو ان میں کچھ باتیں محکمات ہیں، کچھ باتیں متشابہات ہیں۔ خود سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن مجید کے اندر کچھ باتیں وہ ہیں جو محکمات ہیں کہ جن کا مفہوم واضح ہے، بعض باتیں وہ ہیں جو متشابہات ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں، اور جن کا مفہوم واضح نہیں اس کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں اس میں اپنی رائے نہیں دیتے بلکہ اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کے معنی اللہ جانتا ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اس کے معنی حقیقی معنی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ چلتا بھی ہے، تو یہاں اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کا پہلے آسمان پہ آنا اللہ کی رحمت کا آنا ہے۔ وگرنہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تم دو ہو، تیسرے کے ساتھ
دو ہو آپس میں سرگوشی کر رہے ہو، تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ چاہے تھوڑے ہو چاہے زیادہ ہو، جتنے آپس میں سرگوشی کرتے ہو تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جس جگہ بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، کہ اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تو لا محدود ہے، کہ عرش محدود ہے، اللہ لا محدود ہے۔ تو لا محدود تو محدود میں نہیں سما سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے عرش، اور عرش سے یہ رحمتیں اور اللہ کی تجلیات نیچے منتقل ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نسبت عرش کے ساتھ یا عرش کی نسبت اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے، وگرنہ اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ جب عرش نہیں بنا تھا، عرش مخلوق ہے، عرش بعد میں پیدا ہوا، جب عرش نہیں بنا تھا اس وقت اللہ کہاں بیٹھتا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ جہاں موجود تھا اللہ وہیں موجود ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ تو یہ معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کے اور اللہ کے ہر جگہ ہونے کے۔ تو آسمان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ رحمتوں کے نزول کا حکم ہو یا عذاب کا حکم ہو، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پہلے آسمان سے آتا ہے، آسمان دنیا سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچتا ہے پہلے آسمان پہ، یہاں کنٹرول روم ہے، تو فرشتے یہاں مقرر ہیں، تو جیسے اللہ کا حکم آتا ہے تو یہاں سے اس کی تعمیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذکر آسمان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ ہے، یعنی اللہ کا حکم آسمان پہ پہنچتا ہے، پھر آسمان سے یہ حکم جو ہے نیچے جو ذمہ دار فرشتے ہیں ان کو یہ حکم منتقل کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تو بعض حضرات جو ہیں وہ تجسیم کے قائل ہیں، اور یہ عقیدہ تجسیم یہ بھی غیر اسلامی عقیدہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے، قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو اللہ کا جسم ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اور اس سلسلے میں دو باتیں مزید گزارش کرتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ حضرت کہ ثم استوى علی العرش، کہ اللہ عرش پر قائم ہو گیا، تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ عرش پر کیسے بیٹھا؟ یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو، دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا، اللہ نے تخلیق کا آغاز کیا اتوار سے، اور تخلیق کا اختتام فرمایا جمعۃ المبارک کو، کہ انسان کی ولادت، انسان کی تخلیق جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ ہفتے کا جو دن تھا اس میں اللہ نے آرام فرمایا۔ کیسے آرام فرمایا؟ کہ اللہ عرش پہ جا کے لیٹ گیا اور تھکاوٹ دور کرنے لگا۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے بات فرمائی کہ اللہ تو تھکاوٹ سے پاک ہے۔ تو یہ عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے جو انہوں نے پھیلایا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا، شاگرد نے، کہ حضرت کہ اللہ عرش پر قائم ہو گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا، حضرت کے چہرے پہ پسینہ آ گیا۔ اس کے بعد حضرت نے سر اونچا کیا، فرمایا کہ اس کے لفظوں کے معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ متشابہ آیت ہے۔ آگے حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد یہ سوال کس نے کیا؟ تو آدمی کھڑا ہو گیا کہ میں نے کیا۔ فرمایا کہ میری مجلس سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اس قسم کے خیالات کی وجہ سے، سوالات سے انسانوں کے عقائد برباد ہوں گے، تو لہذا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے۔ مراد اس سے اختیارات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات، اللہ کا حکم پہنچتا ہے کہاں؟ پہلے آسمان پر، تو آسمان دنیا یہاں کنٹرول روم ہے، تو یہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں، اس لیے نسبت یہاں کی گئی ہے اللہ کی، کہ اللہ پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ اگر چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے، اور اگر اللہ چاہے تو آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش یا پتھروں کی آندھی بھیج دے،
اور تمہیں دنیا کے اندر بھی تباہ و برباد کر دے. اور اس سے پہلے بہت سی قومیں ہیں جو اس انداز سے تباہ و برباد ہوئی ہیں، جن کے نشانات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن اللہ سے غفلت کی صورت اختیار مت کرو. تو لہذا فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. یہ ہے بنیادی بات جو اللہ نے یہاں فرمائی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبق سے پہلے اعلان سماعت فرما لیں. جیسے ہمارے یہاں قرآن مجید کا درس چل رہا ہے، تو ایسے مختلف مقامات پہ بھی چل رہا ہے. جو نواں شہر میں مسجد جامع مسجد گل نظیر ہے، یہ دائیں طرف یہاں سے جاتے ہوئے جب وہاں چوک پہ پہنچ کے دائیں طرف کی طرف مڑیں گے تو کچھ تھوڑا قدم چلنے کے بعد میزان بینک ہے. میزان بینک کے سامنے ڈاک خانے والی گلی ہے. تو ڈاک خانے والی گلی کے اندر تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو پہلے خیر مدارس کی شاخ ہے تعلیم القرآن، اس کے بعد یہ مسجد ہے جامع مسجد گل نظیر. تو اس میں قرآن مجید کے درس کا اختتام ہے بدھ کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد. تو 7:15 بجے نماز عشاء ہے اور تشریف لا رہے ہیں اس میں کبیر والے کے دارالعلوم کے حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب وہ تشریف لائیں گے اور آخری 2 صورتوں کا درس دیں گے. تو اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں اور حضرت سے مستفید ہوں کہ آخری 2 صورتوں کا درس جو ہے 10 ماہ مکمل ہو گیا ہے، 2 صورتیں رہ گئی ہیں چھوڑ دی ہیں. تو یہ بدھ کو انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے فوراً بعد. تو یہ نماز سے فارغ ہوتے ہی حضرت کا درس شروع ہو جائے گا. تو 7:15 بجے وہاں نماز عشاء ہے. تو حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کے آخری 2 صورتوں کا درس فرمائیں گے جامع مسجد گل نظیر. یہ ڈاک خانے والی گلی کے اندر جائیں گے تو آگے یہ مسجد ہے جامع مسجد گل نظیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سبق تجوید القرآن. تجوید القرآن میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آواز کی مقداریں 3 ہیں: چھوٹی، درمیانی اور لمبی. اور مقداروں کا اندازہ یہ ہے کہ انگوٹھے کی نوک چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ رکھیں گے تو یہ پہلے پورے کے آدھے حصے تک چھوٹی مقدار، پہلے پورے کے جوڑ تک درمیانی مقدار اور انگلی کے آخر تک یہ پوری مقدار، یہ لمبی مقدار. جس طرح آواز کی مقداریں 3 ہیں، اسی طرح آواز کے رخ بھی 3 ہیں: اوپر کا رخ، نیچے کا رخ، سامنے کا رخ. اپنے رخ میں آواز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اوپر نیچے سے کیا مراد ہے؟ یہ منہ ہے، اس کے 2 جبڑے ہیں، اوپر کا نیچے کا. تو لہذا اوپر کے رخ کی آواز میں یہ نیچے کا جبڑا اپنی حالت پہ رہے گا اور یہ اوپر کا جبڑا اوپر کو اٹھے گا. با تا اوپر کو اٹھانا. اور جہاں نیچے کی آواز کا ذکر آئے گا تو وہاں اوپر کا جبڑا نہیں ہلائیں گے، نیچے کے جبڑے کو نیچے کریں گے. یہ اوپر والا حصہ وہیں رہ جائے گا، نیچے والا نیچے کریں گے. بی تی جی. اور سامنے کے رخ کی آواز یہ ہے کہ ہونٹوں کو پوری طرح گول فرما لیں گے تو آواز سامنے کے رخ پہ جائے گی. تو 3 مقداریں اور 3 رخ. کل آوازیں جو قرآن مجید میں ادا کی جاتی ہیں وہ 11 ہیں. وہ مقداریں اور وہ آوازیں وہ ہم مختصر اس کو دیکھتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کرتے چلے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ 3 رخ ہیں، 3 مقداریں ہیں، تو 3 تیے 9 آوازیں یہ ہیں. اور 2 آوازیں وہ ہیں جو 2 رخ میں ادا ہوتی ہیں. ایک اوپر کے رخ ادا ہوگی پھر فوراً نیچے کے رخ ہو جائے گی، دوسری اوپر کے رخ ادا ہوگی پھر فوراً سامنے کے رخ ہو جائے گی. تو 2 آوازیں یہ ہو گئی، 9 آوازیں وہ ہو گئی. تو 11 آوازیں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں استعمال ہوتی ہیں. تو اب ان 11 کو ہم مختصر طور پہ دیکھتے ہیں. اوپر کے رخ چھوٹی مقدار چھوٹی،
کی طرف، اس کے ہم اس وقت مشق کر رہے ہیں. تو آپ میرے ساتھ مشق فرمائیں گے. با، تا، سا، فا، کا. یہ اوپر کا رخ ہے اور یہ چھوٹی مقدار ہے. اب اسی طرح اوپر کے رخ کی چھوٹی مقدار کی دوسری صورت ہے.